اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو منافقین نے افواہ پھیلائی تھی، تو رب کریم نے فرمایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے جب سنی تھی بات تو تردد میں کیوں پڑے۔ یہ ان حضرات کو عتاب ہے جنہوں نے تردد کیا، شک و شبہ کیا، تو رب نے فرمایا انہوں نے شک و شبہ کیا کیوں؟ انہوں نے تو جو ہی بات سنی تھی تو وہ تو فوراً ہی اس کا انکار کر دیتے، وہ فوراً اسی وقت کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔ وہ تو صاف کہتے نہیں بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بک رہے ہو۔ انہوں نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ ایک عام مسلمان کو بھی حکم ہے کہ دوسرے مسلمان کے متعلق اچھا گمان کرے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے متعلق اگر اچھا گمان نہ کریں تو ایمان کس کا سلامت رہے گا؟ جی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ہی یہ بات سنی تھی تو تم مسلمانوں پر لازم تھا کہ تم اسی وقت سن کر ہی کہہ دیتے کہ یہ نرا جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں جی، اسلام جو ہے عام مسلمان کو بھی بدگمانی سے ڈراتا ہے، روکتا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا بدگمانی کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، جنہوں نے اسلام پھیلایا؟ بعض بد نصیب ایسے ہیں جو ایسے مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو بدگمانی ہو گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ام مومنین کے بارے میں آپ کو بدگمانی ہو گئی تھی۔ کیسے بد نصیب لوگ ہیں جب رب کائنات ایک عام مسلمان کے لیے یہ حکم دیتا ہے تو خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کیسا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ بخاری کی روایت بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں میں خیر ہی جانتا ہوں، اپنے گھر والوں میں برائی نہیں جانتا۔ تو پھر اللہ کے نبی کیسے کوئی اس طرح کی بات سوچ سکتے تھے؟ خاموشی اختیار فرمائی۔ اصل میں لوگوں کو تردد پریشانی یہ ہو جاتی ہے ایسے موقع پہ خاموش کیوں ہوئے، بولے کیوں نہیں، ایسا کیوں ہوا، خبر کیوں نہیں دی، بتایا کیوں نہیں؟ اللہ کے بندے اس میں بھی رب کی حکمتیں تھیں۔ سب سے بڑی حکمت مجھے تو یہ نظر آئی کہ تم جیسے بدباطنوں کا باطن ظاہر ہو جائے۔ حضور خاموشی اختیار نہ فرماتے تو یہ بد زبانیں کھلتی اس طرح کی، یہ پتہ چلتا کہ کس کے دل میں اندر باطن میں کیا چھپا ہوا ہے، یہ گند نکلتا۔ یہ گند نکلتا ہی تبھی ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی تو ان کو شک پڑ گیا کہ نعوذ باللہ حضور بھی بدگمان ہو گئے ہیں، ورنہ مومن تو کبھی سوچ نہیں سکتا اللہ کے نبی کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدگمانی سے پاک ہے، جو ایسا کہتا ہے وہ خود جھوٹا کذاب ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ فاذ لم یأتوا بالشہداء، تو جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو بے شک اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے کاذب ہیں، وہی جھوٹے ہیں جنہوں نے افواہ پھیلائی۔ اگر اس بات میں کوئی سچائی تھی تو چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ گواہ لائیں تو گواہ لے کر آتے، گواہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ایسی بات کیوں اڑائی انہوں نے؟ یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، اللہ اکبر، دنیا میں بھی رب کا فضل اور رحمت ہے، آخرت میں بھی رب کا فضل اور رحمت ہے۔ دنیا میں فضل اور رحمت اس کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، توبہ کا موقع دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی بات تھی اس کو پھیلایا گیا تھا تو رب کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہوتا، رب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ رب کریم نے توبہ کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم، تو جس چرسے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ رب کا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے توبہ کی توفیق دی اور توبہ بھی قبول فرما لی، اگر ایسا نہ ہوتا تو رب کا بہت بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم ایسی باتیں اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ،
اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں، وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے ہلکا سمجھتے تھے، ہلکا گمان کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جھوٹی خبر پھیلی تو جنہوں نے سنی تردد پیدا کیا یا اس کو ہلکا سمجھ کے بات کو بڑھایا، پھیلایا، آگے دوسروں تک پہنچایا، تو رب نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کیوں کہہ دی جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا؟ چار گواہ تو ہیں نہیں، کسی نے بات سنائی تو سنی سنائی باتوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ اکثر یوں بھی ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا آج کل یہ بہت بڑی ایک بیماری بھی ہے، اس کا فائدہ بھی بہت ہے، اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ کبھی کبھی ایسی خبر آ جاتی ہے، ہم جیسے لوگ بھی مطلب بے خبر سے ہوتے ہیں، آگے فارورڈ کر دی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر توبہ و استغفار کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسے جھوٹے فراڈی قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کہیں کی بات کہیں کی لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں انسان کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ بات اصل میں کیا تھی؟ چند دن پہلے کی بات ہے، گولڈا شریف کے ایک فاضل ہیں، مجھ سے سینئر تھے، لاہور میں ہوتے ہیں، تو گروپ میں انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ سعودی عرب میں یہودیوں کو خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت مل گئی، اور ایک ساتھ ویڈیو بھی شیئر، اور وہ ذکر کا ایک الگ سا انداز، یہ یہودی جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پھر آگے فارورڈ کرنے سے پہلے میں نے کہا اس کی کوئی تصدیق، اور جب انہوں نے ڈھونڈ تلاش کی وہ پتہ چلا کہ وہ ترکی تھے، جو خانہ کعبہ میں ایک اپنے ہی انداز سے ذکر کر رہے تھے، وہ یہودی نہیں بلکہ ترکی تھے۔ دیکھیں لوگوں کی باتیں اب کیسے سے کیسے افواہیں پھیلا دیتے ہیں۔ وہ پچھلی دفعہ امریکہ کا صدر وہاں آیا تھا تو اس کی تصویریں خود بنا کے خانہ کعبہ کے اندر دکھا کے، آج کل یہ ویڈیو پہ، یہ سوشل میڈیا کی جو تصویریں ویڈیو ہیں، ان پہ تو یقین آپ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو کچھ بھی بنا لیتے ہیں۔ حقیقت ہے ویڈیو تک بنا لیتے ہیں اور بندہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، نہیں بندہ پہچان سکتا۔ تو یہ ویڈیو کی بنا پر یا سوشل میڈیا کی تصاویر کی بنا پر ہم کسی کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔ رب نے فرمایا جس بات کا تمہیں علم نہیں تھا تو اس کو تم نے آگے کیوں پھیلایا، کیوں کہا اس طرح، اور تم نے اس کو ہلکا سمجھا۔ اب دیکھیں رب کیا فرماتا ہے، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تک بات پہنچتی ہے، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل رنجیدہ ہوگا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہو تو یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ نہیں، یہ بہت بڑی سخت بات ہے۔ رب نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں تو بہت بڑا گناہ تھا، لیکن یہ اس کا رحمت اور فضل تھی کہ اس نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا رحیم و کریم ہے جی، وہ رب بھی رحیم و کریم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رحیم و کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے بات پھیلائی تھی، جن پہ حد نافذ ہوتی تھی ان پر تو حد نافذ فرمائی، باقی کسی نے اگر شک و شبہ تردد کیا اس سے کچھ نہیں پوچھا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اسلامی حکم ہے نا حد قذف لگانا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام پورا کیا، جہاں حکم ہے اس کو پورا کیا، اور جہاں اپنی طرف سے درگزر کرنے کی اجازت ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ درگزر فرمایا، ہمیشہ معاف فرمایا۔ سبحان وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، الہی پاکی ہے تجھے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اسی وقت کہہ دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کا خیال ہوتا۔ آپ دیکھیں جی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے آپ اسلام کا اصول دیکھیں کہ اگر دنیا سے کوئی شخص مر جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ خاتون کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو اسلام میں اس کو نکاح کی اجازت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد امہات المومنین سے کسی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں، یہ نکاح حرام ہے، یہ نکاح حرام ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ نکاح جائز تھا، لیکن امہات المومنین سے یہ نکاح حرام ہے۔
جس پروردگار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ان کی ازواج میں سے کسی کے پاس کسی اور مرد کا جانا گوارا نہیں، اگر سے حلال طریقے سے نکاح کر کے جائے، رب نے اس کو بھی حرام کر دیا، تو حضور کی زندگی میں کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کیسے سوچ بھی کیسے سکتا ہے کوئی؟ جو رب حضور کے وصال کے بعد یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی حلال طریقے سے جائے، رب نے اس کو حرام کر دیا، یہ نبی کی دل شکنی ہے۔ ایک عام بندہ خود سوچے کہ میں مر گیا، میری بیوہ سے کوئی نکاح کر لے گا، اس کے دل پہ کیا گزر گئی، کتنا رنجیدہ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا، لمثلہ ابدا، ایسا کبھی بھی مت کہنا، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مومن کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین کر لے، نہیں، پہلے اگر کہیں کوئی بات سنے، پہلے تو اس طرح کا موقع ہو، کوئی نیک بزرگ ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کے بارے میں تو بندے کو سوچنا ہی نہیں چاہیے نا، بالکل نہیں، فوراً بات کو رد کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹی ہی چال چلتے ہیں، کوئی دیندار کے بارے میں سنیں گے اس کو سب سے زیادہ اڑائیں گے، سب سے زیادہ، اور دین کے ساتھ جوڑ کر، مسجد مدرسے کے ساتھ جوڑ کر، تاکہ لوگوں میں اسلام کی زیادہ سے زیادہ نفرت پھیلے۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اللہ تعالی ہمیں بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسن ظن بہترین عبادت ہے۔ اللہ اکبر، حسن ظن، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا سوچنا، فرمایا بہترین عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں جی، سوچ اچھی ہوگی عمل اچھا ہوگا، سوچ بری ہوگی عمل بھی برا ہوگا۔ مسلمان بھائی کے بارے میں اچھی سوچ ہے تو مسلمان کی دل میں محبت پیدا ہوگی، مسلمان بھائی کے بارے میں بری سوچ ہے تو دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ مسلمان کی محبت کہاں لے کے جاتی ہے؟ جنت میں، اور نفرت کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم میں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔